میں ملتمس ہو رہا ہوں محترم جناب سردار محمد نیاز قادری صاحب کی خدمت میں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ غوث الاعظم درمیان اولیاء، غوث الاعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء، چون محمد درمیان تجھ پہ سو جان سے قربان ہوں شین اللہ، تجھ پہ سو جان سے قربان ہوں شین اللہ، تیرا وابستہ دامان ہوں شین اللہ، تجھ پہ سو جان سے قربان ہوں شین اللہ، تو میرا والی مولا میرا مالک مختار، تو میرا والی مولا میرا مالک مختار، میں تیرا بندہ احسان ہوں شین اللہ، میں تیرا بندہ احسان ہوں شین اللہ، تجھ پہ سو جان سے قربان ہوں شین اللہ، میرے دامان تہیں میں بھی کرم کی خیرات، میرے دامان تہیں میں بھی کرم کی خیرات، سائل کوچائے جیلان ہوں شین اللہ، سائل کوچائے جیلان ہوں شین اللہ، تجھ پہ سو جان سے قربان ہوں
اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے باب ازج پر جامی ہاتھ پھیلائے ہوئے باب ازج پر جامی بندائے بے سر و سامان ہوں شین اللہ بندائے بے سر و سامان ہوں شین اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے باب ازج پر جامی ہاتھ پھیلائے ہوئے باب ازج پر جامی بندائے بے سر و سامان ہوں شین اللہ بندائے بے سر و سامان ہوں شین اللہ تجھ پہ سو جان سے قربان ہوں شین اللہ تیرا وابستہ دامان ہوں شین اللہ تجھ پہ سو جان سے قربان ہوں شین اللہ میں ملتمس ہو رہا ہوں آج کی اس عظیم الشان سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں اپنا پیغام دینے کے لیے محترم جناب ڈاکٹر حسن مسعود ملک صاحب آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں آپ مائک پر تشریف فرما ہوں آج کی اس عظیم الشان سالانہ ختم نبوت کانفرنس کے شرکاء کو اپنی محبتوں بھرا پیغام عطا فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد آباء احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قابل صد احترام بزرگوں، میں بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھ سا ناچیز یہاں حاضری کے لیے حاضر ہوا۔ مسئلہ ختم نبوت کا خالصتاً تعلق عقیدہ سے ہے۔ قرآن مجید کی 100 کے قریب آیات اور تقریباً کم و بیش 200 احادیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر عادل و شاہد ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح نبوت عطا فرمائی، جس طرح رسالت عطا فرمائی، اسی طرح ختم نبوت اور ختم رسالت کی خلت سے بھی سرفراز کیا۔ چنانچہ آپ نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی، آپ رسول بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی۔
میں مختلف خانگاہوں کے علماء کرام کی موجودگی میں زیادہ ریفرنس سے بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ آفتاب ولایت پیر مہر علی شاہ گولڑوی کو قطب عالم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے مرزا قادیانی کے دعوے سے بہت پہلے حضرت مہر علی شاہ صاحب سے حجاز مقدس میں بیعت و خلافت سے سرفراز فرمایا، اور سرفراز فرما کر یہ بھی فرما دیا کہ پنجاب میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کے خلاف کام لینا ہے۔ اور 1980 میں حضرت قبلہ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل طور پر مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر ہونے کا جب ارادہ کیا اور اس غرض سے حج کا سفر کیا، مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد بہت خوش ہوئے کہ اب باقی زندگی کی بہاریں گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں تلے گزاریں گے۔ اسی روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر ماہر علی شاہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ہندوستان میں مرزا قادیانی میری احادیث کی تعویل، میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اور تم خاموش بیٹھے ہو، واپس جاؤ اور اس فتنے کا سدباب کرو۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا مقام مل گیا۔ اور اس کے بعد حضور پیر مہر علی شاہ صاحب فتنہ قادیانیت کے سرکوبی کے لیے میدان میں نکل آئے اور مسلمانوں کو اس فتنہ کی شرانگیزیوں سے آگاہ کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے کی پشت پناہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگرچہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں ان کو اقلیت قرار دیا جا چکا ہے، لیکن یہ بات آج تک ان کو ہضم نہیں ہو رہی، اور وہ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی سازش ایسی کرتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی آئینی ترمیم کے حوالے سے پارلیمنٹ میں کوئی کوشش کریں، جس طرح پچھلے دور حکومت میں انہوں نے یہ مذموم حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن میر ظفر اللہ جمالی مرحوم اور موجودہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی بروقت نشاندہی پر یہ سازش ناکام ہو گئی الحمدللہ۔ اور الحمدللہ اس وقت ملک کی قیادت ایک ایسے راسخ العقیدہ رہنما جس کا ختم نبوت پر ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہے، انشاءاللہ کوئی ایسی سازش کرنے کی، سوچنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اپنا پیغام محبت بھرا دے رہے تھے جناب ڈاکٹر حسن مسعود ملک صاحب، جو پنجاب کے پی ٹی آئی کے صدر ہیں۔ ایک عالمانہ، فاضلانہ، محققانہ خطاب آپ نے سننا ہے۔ دوست احباب جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، آپ اپنے اپنے جذبات کا تنہا اظہار نہ کریں، بلکہ اجتماعیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے نعرہ میں بلند کرتا ہوں، آپ اپنے ذوق کا مظاہرہ کریں، اپنے شوق کا، اپنے جوش کا، اپنے جذبے کا، اپنے ولولے کا اظہار کریں، تاکہ حضرت قبلہ مفتی صاحب زوردار خطاب بھی کریں۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیداری، نعرہ حیداری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق سعیدی۔ الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. درود پاک باواز بلند. آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڈہ شریف پر انعقاد پذیر یہ بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس، جو ایک حسین تسلسل ہے، خوبصورت سلسلہ ہے، محسنانہ سلسلہ ہے، مربیانہ سلسلہ ہے، اس پاکیزہ تقریب سعید میں جلوہ گر تشریف فرما سادات کرام، دیگر مشائخ عظام، علماء و فضلاء ذوی الاحتشام والاکرام، دیگر برادران طریقت، اہل نسبت و عقیدت و محبت، سامعین و حاضرین، آج کی یہ تقریب سعید جس میں ہم حاضر ہیں، اس میں بہت کچھ عالمانہ، محققانہ، فاضلانہ، مدققانہ انداز میں اس موضوع پر آپ کو سنا دیا گیا، آپ تک بہت کچھ علمی وقی مواد پہنچا دیا گیا۔ میں نے کوئی زیادہ لمبی طویل گفتگو نہیں کرنی، مختصر سی دو چار باتیں عرض کروں گا۔ جس درگاہ شریف پر آپ حاضر ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا کے منڈلاتے ہوئے خطرات کے بادل اور پاکستان میں اس وقت جو فضا ہے، اس ساری چیزوں کے باوجود یہ عاشقان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور غلامان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت اجتماع، اور خصوصاً سرزمین گولڈہ شریف پر، گولڈہ شریف کی وہ درگاہ ہے کہ جس پر سال میں صرف ایک عرس مبارک یا کوئی ایک دو تین اجتماع اور آراس نہیں ہوتے،
بلکہ اس مبارک آستانے پر کم و بیش 9 سے 10 آراس مبارکہ کی پاک محافل اور مجالس ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ مشائخ قادریہ اور مشائخ چشت اہل بہشت کے جو ختم پڑھے جاتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو ایک آستانے پر اتنی تعداد میں مرکزی مجالس اور محافل کا انعقاد ہو، اور ہر محفل اور ہر مجلس میں متعلقین، خدام اور جو وابستگان ہیں ان کا ملک کے طول و عرض سے سفر کر کے پہنچنا، یہ ایک خاص کیفیت بھی ہے اور اللہ کی خاص عنایت بھی ہے۔ اس بات کو ہر صاحب نسبت سمجھ سکتا ہے کہ یقیناً یہ یہاں کے وابستگان کے لیے ایک خاص عنایت بھی ہے اور ان کے لیے ایک خاص آزمائش بھی ہے، جس پر اللہ کے فضل و کرم سے وہ پورے اترتے ہیں، اور اب ان حالات میں، شدید سردی میں اور کرونا کے خطرات کے حالات کے باوجود بھی اتنی تعداد میں یہ پنڈال بھرا ہوا ہے، اور ابھی مخلوق باہر ہے، لمحہ بلمحہ اس سمندر میں دریاؤں کی طرح شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک خاص عنایت ہے، اس بات پر توجہ رکھیے گا۔ یہ وہ اخلاص، وہ خلوص اور خاص محبت کی یہ وہ کرامت ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عنایت کا اعجاز ہے جو حضور قبلہ عالم تاجدار گولڑا، نائب غوث جلی، وارث علوم مہر علی، امام المجددین، امام المسلمین، شیخ الاسلام والمسلمین، معموم من الرسول، سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات پر فضل خدا اور عنایت مصطفیٰ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو بات عرض کرنی ہے، ختم نبوت کے مسئلہ کی حساسیت، نزاکت اور اس کی اہمیت پر آپ بہت کچھ سن چکے ہیں۔ میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ مومن کے لیے سب سے بڑی متاع، سب سے بڑی جائیداد، سب سے بڑا خزانہ اور سب سے بڑی جو دولت ہے وہ دولت ایمان ہے، دولت ایمان ہے۔ زر، دولت، جاگیر، پراپرٹی سب کچھ ہو، لیکن اگر ایمان نہ ہو تو یوں سمجھو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور وہ جو ایمان ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم شیطان کا اتباع کرتے، شیطان کی پیروکاری کرتے، شیطان کے پیچھے چل پڑتے، تم میں سے کم بچ جاتے، تھوڑے بچ جاتے جو رحمان کے بندے ہوتے، جو اللہ کی ذات پر ایمان پہ قائم رہتے، ورنہ تم شیطان کا اتباع کر لیتے۔ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے تم مومن ہو، تم سیدھے راستے پر چل رہے ہو۔ مفسرین کرام کے نزدیک اس پہ تقریباً بہت سے مفسرین کرام نے لکھا ہے، صاحب روح البیان حضرت علامہ سید اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے متعلق حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور محقق کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں فضل اللہ و رحمتہ، اس سے مراد میرے آقا مولا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اللہ کا فضل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، سرکار کا اس امت میں تشریف لانا، اور اللہ کی رحمت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اس کو آپ نے تفسیر القرآن بالقرآن کے اصول سے ثابت کیا کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، جس اصول کو سیف چشتیائی کی ابتدا میں حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اور جس کی تشریح کی،
صاحب روح البیان نے اس اصول کے تحت واضح کیا کہ اللہ کے فضل سے مراد بھی حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ گویا حضور کی عنایت، سرکار کی نظر کرم، محبوب کی ذات سے محبت، سرکار کی ذات سے نسبت اور رابطہ ہی وہ ایک ایسی نعمت ہے، وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے ایمان کی پونجی، ایمان کا ذخیرہ اور ایمان کی دولت بچائی ہوئی ہے۔ اہل محبت و مودت اسی خوبصورت مضمون کو وارث علوم مہر علی، شارح تعلیمات غوث جلی، تصویر بابو جی، سلطان الشعراء، برہان الفضلاء، مطلع تجلیات مہر منیر، حضور سیدی و مرشدی و آقائی علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمت الرب القدیر، آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ تیری نسبت ہی تو ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ ایک اور مقام پر بڑے بلیغ اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے یہ درس دیا، حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، آپ فرماتے ہیں کہ جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا۔ کیا آپ ایمان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایمان فلاں چیز کا نام ہے، ایمان صرف تسبیح ہلانے کا نام ہے؟ نہ، آپ نے فرمایا کہ جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا۔ یہ عشق مصطفیٰ، یہ نسبت مصطفیٰ، یہ تعلق مصطفیٰ، اسی کا نام ہی ایمان ہے۔ اور قطب وقت حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے علم تصوف میں، روحانیت کی دنیا میں مقام سے علماء اور صوفیاء خوب آشنا ہیں، آپ اپنی کتاب الابریز میں وہ اپنا مکاشفہ بیان کرتے ہیں کہ جب حالت مراقبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار عطا ہوا، حضور کی مجلس میں پہنچے، سرکار کی زیارت ہوئی، تو زیارت کے دوران کیا دیکھتے ہیں کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ بیکینہ، آپ کے سینہ علم نشرہ سے نور کی تاریں نکل رہی ہیں، بے شمار نور کے دھاگے نکل رہے ہیں، جو مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، مختلف دنیا کے حصوں میں جا رہے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یہ جو نور کی تاریں ہیں، یہ جو نور کے دھاگے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا کہ عبدالعزیز، یہ ایمان کا رشتہ ہے، یہ ایمان کا رشتہ ہے، یہ ایمان کا کنیکشن ہے، یہ ایمان کا کنڈکٹ ہے، یہ ایمان کا رابطہ ہے کہ جن کو ایمان مل رہا ہے میرے سینے کے رابطے سے مل رہا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے اس مراقبے کا، مکاشفے کا اور سرکار کی عنایت کا ذکر جب میں نے مجلس میں کیا، تو اس میں کوئی ایک آدھا ایسا بدبخت بھی بیٹھا تھا کہ جس نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کے ایمان اور اس کے ایمان کی کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیاں گزر جانے کے باوجود ابھی بھی آپ واقف ہوں۔ تو ان کے اس اعتراض سے مجھے دکھ ہوا، اور جب میں پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا
تو میں نے عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا عبدالعزیز ان کے ایمان کا رابطہ تو ٹوٹ چکا ہے، ان کے ایمان کا دھاگا، ان کے ایمان کی جو تار تھی وہ تو ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے، وہ تو کاٹی جا چکی ہے، اسی لیے وہ اعتراض کر سکتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان بھی ہو اور میرے آقا کی شان پر اعتراض بھی ہو۔ ایمان بھی ہو اور پھر سرکار کی ذات پر اعتراض بھی ہو، آپ کے فیضان پہ شک بھی ہو، آپ کے علم پر، آپ کے اختیار پر، ان پر اعتراض ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ جو رابطہ ہے، یہ جو نسبت ہے، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، شہزادگان کے توسط سے، ان کے وسیلہ جلیلہ سے میں یہ آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں بسنے والے بالخصوص اور پوری دنیا میں بسنے والے جو مسلمان ہیں، اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ بالعموم حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ممنون ہیں، رہین احسان ہیں، رہین منت ہیں کہ آپ نے اس شر انگیز اور سب فتنوں سے بڑے فتنے جو اس وقت کی برٹش گورنمنٹ، انگریزی حکومت کے زیر سایہ جو فتنہ پلا بڑھا، پروان چڑھا اور جس کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی، اس کو وہ اسباب حاصل تھے، سورسز حاصل تھے، اس سب سے بڑے فتنے کی شر انگیزی سے ہمارے ایمانوں کو اگر محفوظ کر دیا، ان پہ پہرا دیا اور ہمارے ایمان محفوظ کر دیے تو وہ شخصیت حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ کی۔ میں نے ابھی ایک جملہ عرض کیا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان بھی ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اعتراض بھی ہو۔ اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنے سینے میں ایمان بھی رکھے اور اپنے آپ کو عقیدہ ختم نبوت پر کاربند بھی سمجھے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو حضور قبلہ عالم کا ممنون نہ سمجھے، آپ کا رحیم احسان نہ سمجھے اور اپنے آپ کو تھوڑی سی جد و جہد کے بعد اس پورے مارکے کا اور اس پورے مشن کا سب سے بڑا فاتح سمجھنا شروع کر دے، اجارہ داری کے دعوے شروع کر دے، ٹھیکیدار ہونے کے دعوے شروع کر دے، اور وہ مرکز کہ جس مرکز سے قادیانیت کے فتنے کی سرکوبی کے لیے معمور من الرسول ہو کر حضور قبلہ عالم اٹھے، ان کی خدمات کو پس پشت ڈالنا شروع کر دے، ان کی اولاد کی خدمات کو پس پشت ڈالنا شروع کر دے، یا پھر ان کے جو دامن گرفتگان ہیں ان کے متعلق علمی یتیم جیسے ایسے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے اور آپ کے دل میں ایمان کی دولت قائم ہے تو اپنے آپ کو تا حیات اس سلسلے میں حضور قبلہ عالم کا ممنون سمجھو، آپ کا مرہون سمجھو، رہین احسان سمجھو۔ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اس سلسلے میں میری بات جاری ہے کہ ایک ہوتا ہے کوئی کام، ایک ہوتی ہے اس کام کی لمیت، لیما، یعنی یہ کام کیوں کیا، فلاں شخص نے یہ کام کیوں کیا، لمیت کیا تھی، وجہ کیا تھی۔ کام سامنے ہوتا ہے، لمیت پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ کام جو ہوتا ہے وہ پیش منظر میں ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے،
اور جو لمیت ہوتی ہے وہ پس منظر میں ہوتی ہے، یعنی وہ چھپی ہوتی ہے، وہ پس پردہ ہوتی ہے۔ کوئی در پردہ کس سے چل رہا ہے کون سی چالیں، کوئی در پردہ کس سے چل رہا ہے کون سی چالیں، سمجھ ہر چند ناقص ہے مگر اتنا سمجھتے ہیں، سمجھ ہر چند ناقص ہے مگر اتنا سمجھتے ہیں۔ یہ جو کام اور ان کی لمیت اور در پردہ، یہ جو سازشیں ہوتی ہیں، کام کے ساتھ اس کی لمیت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ مرزا قادیانی نے کام تو یہ کیا کہ تدریجاً تدریجاً عقیدہ ختم نبوت پر چوری اور ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کیا، تدریجاً تدریجاً کام تو یہ تھا، لیکن لمیت یہ تھی کیونکہ جو وحی اور نبوت ہوتی ہے وہ اپنے ماننے والوں کو ایک مرکز پر جمع کرتی ہے۔ مرزا قادیانی دجال قادیان جو تھا اس کی لمیت یہ تھی، اس سے جنہوں نے دعویٰ کروایا تھا ان کا پروگرام یہ تھا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت، ان کی جمعیت اور ان کا ایک مرکز پر جو اجتماع ہے کہ ان کے ایمان اور ان کی محبتوں کا جو محور ہے وہ مدینہ طیبہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ اس اجتماعیت اور مرکز کے ساتھ وابستگی کو ختم اور کمزور کرنا چاہتا تھا تاکہ قرآن پر، حدیث پر لوگوں کے ذہنوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ مرزا دجال نے کہا تھا نا کہ قرآن مجید کی وہی تفسیر ٹھیک ہوگی جو مجھ پر اترے گی، جو تفسیر میں کروں گا، باقی صدیوں سے جو تفسیریں کی گئیں ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اور احادیث کے ذخیرے میں سے مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں جس حدیث کو چاہوں قبول کر لوں اور جس کو چاہوں رد کر دوں، یعنی وہ قرآن و حدیث پر کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان متزلزل اور کمزور کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے یہ جو بیان کیا جا رہا تھا کہ حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ، وہ مہر علی شاہ صاحب کو کوئی اور ہوں گے، ہمارے مقتدا اور مرشد تو مہر علی ہے۔ کون ہیں؟ ذرا سب بولیں تاکہ یہ نام سب کی زبان پہ چڑھ جائے اور آئندہ زبر اور زیر کی یہ غلطی نہ ہو جو لفظ کے معنی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی، آپ میرے چلو اگر آپ نے یہ کر ہی دیا ہے تو میں ان کی بات کو ذرا دہرا دوں۔ شان علی، جان علی، سب مل کر بولیں مہر علی، مہر علی، شان علی، جان علی۔ بھائی اتنی زور سے یہ نعرہ لگائیں کہ بچے بچے کو اس قطب دوراں غوث زمان نائب سیدنا غوث اعظم جیلانی سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ النورانی کا نام بچے بچے کی زبان پہ یاد ہو جائے تاکہ آئندہ کوئی مہر علی کو مہر علی نہ پڑھ سکے۔ یہ سبق یاد کر کے جائیں۔ شان علی، جان علی، شان علی، جان علی، شان علی، جان علی۔ بھائی مہر کا معنی سورج بھی ہے نا، یہ علی کا سورج ہے۔ یہ جو ظاہری سورج ہے جو مشرق سے چڑھتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے، چند گھنٹے کے لیے آتا ہے، یہ چڑھتا بھی ہے، زوال پہ بھی آتا ہے، غروب بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو علی کا مہر ہے، علی کی نسبت کا سورج ہے، علی کی عطا کا سورج ہے، علی کی سخا کا سورج ہے، علی کی وفا کا سورج ہے، علی کے علم کا سورج ہے، علی کے عرفان کا سورج ہے۔
علی کے کرم کا سورج ہے، علی کے علم کا سورج ہے، علی کی ضیائیں رکھنے والا ہے اور علی کی شعائیں رکھنے والا ہے۔ یہ ایسا طلوع ہوا، ایسا طلوع ہوا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن مہر علی غروب نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مختصر الفاظ میں کہ جس شخصیت کو بارگاہ رسالت سے یہ حکم ملے کہ مہر علی اٹھو، اور یہ بھی ذہن میں بات لکھتے جائیے کہ جناب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ میں جو خلافت یا اجازت یا جو وظائف جو تبرکات تھے وہ میرے حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال، طلب، مطالبے، گزارش پر نہیں دیے تھے، بلکہ آپ تو اپنے شیخ کی توجہات سے، خون بھی علی کا تھا، اندر نور نبی و علی کا تھا، اور پھر سلسلہ قادریہ اور چشتیہ میں آپ جو مقام رکھتے تھے، جو فیضان رکھتے تھے، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے حضور قبلہ عالم کے مقام کو دیکھتے ہوئے، ان کے عرفان کو دیکھتے ہوئے، ان کی صلاحیت اور استعداد کو دیکھتے ہوئے بغیر مطالبے کے از خود پیش کیا تھا، از خود پیش کیا تھا۔ حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ مجھ پر تو میرے شیخ کی عنایات ہی کافی تھی، پہلے میں نے لینے سے انکار کرنا چاہا، لیکن جب انہوں نے یہ کہا نا کہ میں آپ کو اپنا سلسلہ اس لیے پیش نہیں کر رہا کہ آپ میرے مریدوں میں گنے جائیں، میں تو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرے سلسلے کو رنگ لگ جائے گا۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے، اکثر راستے سے کانٹے چننا یہ میرے مقدر میں آتا ہے۔ اکثر یہ راہوں سے کانٹے چننا یہ میری قسمت میں آتا ہے، اور اس راستے سے چنے ہوئے جو کانٹے ہیں خدا کی قسم وہ کانٹے نہیں لگتے، وہ اعزاز کے پھول ہوتے ہیں، اعزاز کے پھول ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب علیہ الرحمت نے کہا میں یہ سوچ کر پیش کر رہا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرے سلسلے کو رنگ لگ جائے گا۔ یہ ان کے کہنے پر حضور قبلہ عالم نے سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ قبول کر لیا، آپ نے قبول کر لیا۔ یہ لفظ یاد کر کے جائیں، ان کے پیش کرنے پر آپ نے قبول کر لیا۔ یہ مہر علی، علی کا سورج، حضرت قبلہ عالم نے احسان کیا، اسی لیے حضور نے آپ کو مأمور فرمایا کہ یہ میری احادیث طیبہ کو اپنی تعویلات کی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ مہر علی اٹھو۔ اور پھر جب مرزا قادیانی تصویر اور مختلف ہیلوں بہانوں اور دھوکے کے انداز سے جب مختلف دعوے کرنے لگا تو وہ جدھر جدھر بھاگ کے جاتا تھا سرکار مہر علی اس کا یوں تعاقب کر رہے، جا کے اس کو پیچھے سے گردن سے پکڑ لیتے تھے، کہتے تھے کہاں بھاگ رہا ہے۔ وہ جو بات کرتا تھا پکڑ لیتے تھے۔ کبھی دعویٰ نہ کرنے والی شخصیت، عجز اور تواضع کی پیکر شخصیت
جو فرماتے ہیں کہ میں تو فقیر اس کو سمجھتا ہوں جو 7 سمندر معرفت کے پی جائے اور ڈکار تک نہ لے. اتنی تواضع رکھنے والا. آپ جاگ رہے ہیں؟ نہیں آپ کو شاید نیند آ گئی ہے. دیدار می نمائی و پرہیز می کنی المشاہدۃ بین التجلی والاستتار. مجھے کبھی چھوٹ دے دی جاتی ہے، پھر کبھی مجھے کھینچ لیا جاتا ہے. یہ بھی اکثر میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے جو بھی دعویٰ کیا حضور قبلہ عالم نے گردن سے پکڑ لیا. آپ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت جو آپ نے اس کے دعوی باطلہ کے جواب میں اس کے ہر چیلنج کو قبول کرتے ہوئے جو دعوے کیے تھے اس کے متعلق فرمایا کہ کٹی کلے دے زور تے کد دیے، کٹی کلے دے زور تے کد دیے. فرمایا سرکار کے دیدار سے اور سرکار کے حکم دینے سے میرا دل اتنا مضبوط ہو گیا تھا، مجھے یقین تھا کہ میری زبان سے جو نکلے گا اللہ اور کملی والا اس کو پورا کر دے. کہ اس نے کہا اپاہج، لولے، لنگڑے، مریض ٹھیک کرنے ہیں. میرے قبلہ عالم نے فرمایا اگر مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو آ جا. اس نے کہا تھا کہ جلدی تفسیر کون لکھتا ہے، تھوڑی دیر میں زیادہ کاغذ کون پر کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی، میرے کملی والے کے غلاموں میں. بھائی آپ جاگ تو رہے ہوں گے. یہ نہیں فرمایا کہ میں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں مناظر اسلام ہوں، میں شیخ الحدیث و تفسیر ہوں، میں کنز العلماء ہوں، باقی سب علمی یتیم بیٹھے ہیں. یہ ایسے لنگر کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، ان کے بعد سمجھ نہیں انہوں نے شرح کولمبوی کب دیکھی ہے، ان کی نظر سے کوثر الجاری کب گزری ہے، یہ فواتح الرحموت ان کے مدرسوں میں کہاں سے آئے گی. آپ جی رہے ہیں، محبت کی میں پی رہے ہیں. ذرا یار تھوڑا سا جھاڑ. کیا اور سب یتیم ہیں، بس علم کا خزانہ تو میرے پاس ہے. یہ دعاوی کرنا، یہ چھوٹے ظرف والے چھلک پڑتے ہیں. یہاں میں ایک سید کا کتاب اپنی مادری زبان سرائیکی پڑھ چھوڑا. اتنی اجازت میں کو ہونی چاہیے کہ میں اپنی مادری زبان ایک کتاب سنا سکا. میں اپنی سرائیکی زبان دے وچ ایک بخاری سید نے بڑی خوبصورت گل لکھی. او فرمینن اللہ دا ولی مرد کلندر ہوندے، اللہ دا ولی مرد کلندر ہوندے، 5 تن دا گدا جگ دا سکندر ہوندے، جو رڑ کے وہے اکو دریا دن چپ کر کے نبھاوے تا سمندر ہوندے. سرائیکی دے کتے تے مظفر گڑھ بول پا سارا. ہاتھ نچاون والیاں دے بھی پتہ نہیں ہاتھی چوے گئے تے کیڑی کیڑی چھا چوی گئی ہے. سرائیکی دے ہک کتے دوتے تو سارا مظفر گڑھ میں ہروان ہو گئی ہے. توجہ کرا ہے جو رڑ کے وہے وہ کو دریا دن چپ کر کے نبھاوے تا سمندر ہوندے. آپ نے یہ نہیں کہا میں کروں گا، فرمایا میرے کملی والے کے غلاموں میں ایسے غلام بھی موجود ہیں کہ جو اگر قلم پر توجہ ڈالیں قلم خود اٹھ کے لکھے گا، قلم خود اٹھ کے لکھے گا. یہ حضور کے بل عالم کا دل قوی ہو گیا تھا میرے آقا کے حکم سے. بس بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، ایک اور فرمائش کا قرض بھی میرے سر پہ کھڑا ہے.
وہ بھی یہ قرض اتارتا ہوا چلا جاؤں گا کہ حضور قبلہ عالم کا یہ احسان کہ آپ نے ہمارے ایمان بچائے، آپ نے ہمارے جن کے نزدیک ایمان کی اہمیت ہے وہ تو زندگی بھر کبھی سرکار مہر علی کا احسان نہیں بھولے گا۔ اس وقت بھی پورے بر صغیر کے علماء، اہل علم، اہل فقر نے، اہل بصیرت نے، اہل دانش نے حضور قبلہ عالم کی طرف دیکھا تھا، اور الحمدللہ اب بھی اگر کبھی مسئلہ ختم نبوت پر بات ہوگی، کوئی ڈاکو، کوئی چور، سرکاری یا غیر سرکاری ڈاکو اگر کبھی مسئلہ ختم نبوت پر رازنی کے لیے، ڈکیتی کے لیے، واردات کے لیے، بدماشی کے لیے، چوری کے لیے اگر آگے بڑھنا چاہے گا تو آپ بھی اس پہ پارہ دینے کے لیے انشاءاللہ پاکستان کے سب مسلمان غلامان ختم نبوت گولڈا شریف کی طرف دیکھیں۔ یہ پہرا اس وقت بھی دیا گیا تھا، اب بھی دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ دیا جائے گا۔ آپ اسی لیے تو آئے ہیں، اسی عہد کو پختہ کرنے کے لیے، اسی کمٹمنٹ کو رینیو کرنے کے لیے سرکار مہر علی کے قدموں میں بیٹھ کر میرے کملی والے محبوب کے ساتھ زندہ خواہی زندہ خواہی داشتن ایمان خیش، زندہ خواہی داشتن ایمان خیش، تازہ کن با مصطفیٰ پیمان خیش، تازہ کن با مصطفیٰ پیمان خیش۔ کل جب قیامت کے دن ماں، باپ، بھائی، دوست، احباب، یہ پارٹیاں، یہ گروپ، یہ کوئی پاس نہیں ہوگا۔ ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، دوست دوستوں کو چھوڑ جائیں گے۔ اس دن کس کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار ہونا ہے؟ یہ کس نے فرمایا تھا؟ گفت پیغمبر کے روزے رست خیز کہ گزاروں آسیاں را اشک ریز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت شاندار خطاب آپ نے سنا، جاندار خطاب، عالمانہ، فاضلانہ، محققانہ، عاشقانہ، شاندار خطاب آپ نے سماعت کیا۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، نماز مغرب بالکل ہمارے قریب آ رہی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوں، انتہائی اختصار کے ساتھ، چونکہ ہمارے پاس ابھی کچھ ملا کے 20-25-30 منٹ سارے باقی ہیں، تو تاخیر سے تشریف لائے ہیں ہمارے منسٹر، یعنی اوورسیز کے منسٹر، میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، ہمارے منسٹر، تو میں ویلکم بھی کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں حضرت جناب سید ذوالفقار بخاری صاحب، اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ مجھے اندازہ ہے کہ ابھی آپ کو شاید سانس چڑھا ہوا ہے، لیکن اسی دورانیے میں وقت کم ہونے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا پیغام ارشاد فرمائیں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور ابھی ہم نے صدارتی خطبہ حضور قبلہ جامی جی کا سننا ہے۔ ودن 2-3 منٹ آپ کور کر دے تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب کو، جامی صاحب کو، ان کے پورے خاندان کو، آپ سب کو، سارے بزرگوں کو السلام علیکم کہتا ہوں. میں پچھلے سال بھی آیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی آیا تھا. آج انگیجمنٹس بھی زیادہ تھی، لیکن میں پیر صاحب کو یہی بتا رہا تھا کہ نہ پہلے جب انہیں بلایا کبھی میرے سے مس ہوا ہے، نہ انشاءاللہ آگے جاتے ہوئے بھی کبھی مس ہوگا. کیونکہ جس چیز کے لیے یہ کانفرنس بلائی جاتی ہے، یہ ہمارا بنیاد ہے ہماری ایمان کی. قرآن کا سورہ 33-40 کا جو سورہ ہے ختم نبوت کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے سب سے زیادہ اس پہ آواز اٹھائی ہے. چاہے آپ فرانس کا واقعہ لے بیٹھیں، چاہے آپ کارٹونز کا، باقی چیزوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسا وزیر اعظم ہمارے پاس ہے جس نے صرف پاکستان کے اندر نہیں لیکن پاکستان کے باہر بھی اتنی آواز اس پہ اٹھائی جب باقی سب ادھر ادھر ہو رہے تھے، کہ پہلی دفعہ OIC نے یونینیمسلی اس کو اپنا بل پاس کرایا ختم نبوت پہ بھی، اور کوئی بھی بلاسمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور UN پہ بھی اگری کیا کہ اگلے UN پہ بھی یہ چارٹر ہو کہ ہمارے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی انگلی کیا آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکے. جو ختم نبوت ہے یہ اگر ہسٹوریکلی، کیونکہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا، تو میں آپ سب سے، آپ لوگ میرے سے زیادہ علمی ہیں لیکن میں 2 منٹ آپ کے لوں گا. یہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں 1000 سال پرانی، 14 سال تو دور کی بات ہے، 1000 سال پرانی، یہ کبھی ایک موضوع ہی نہیں تھا. یہ تو 2 سے 3 سال زیادہ سے زیادہ ایک پروپیگنڈا بنا تھا، لیکن کبھی اس میں ڈبیٹ ہی نہیں تھی. ڈبیٹ تو یہ چیز تھی کہ جو ختم کا جو عربی میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ کیا، ختم وہ ہوتی ہے جو آپ موڑ لگاتے ہیں کہ ختم ہو جائے، جب خط لکھتے ہیں تو آخر میں موڑ لگتی ہے، یا ختم یہ تھا کہ جو فائنل جو سپیچ ہوتی ہے، جو ختم کر رہا ہے، جو خطاب کر رہا ہوتا ہے، جو آخر میں جو خطاب ہوتا ہے وہ آخری والا ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ بات یہی تھی کہ یہ آخری ہے، اس سے کبھی بھی کوئی ڈبیٹ نہیں تھی. یہ ایک ایسا پروپیگنڈا ہے جو باہر ملکوں نے چلایا اور مذہبوں نے چلایا، لیکن اس میں ایمان اسلام کا کوئی بنیاد نہیں ہے. چاہے آپ جس فقہ کے بھی ہوں، جدھر کے بھی ہوں، یہ کبھی کوئی موضوع تھا ہی نہیں، اور نہ ہم اس کو کبھی ایک موضوع ہونے دیں گے. اس پہ سورہ الناس کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے خدا کے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ساری امت کے اوپر کوئی نہ کوئی گواہ ہے. جو نبی آتے تھے وہ گواہ تھے، اور سارے گواہوں کا ایک گواہ تھا، اور وہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی ہمارے. میں انگلینڈ میں ہوتا تھا، میں خالی آپ کے ایک اور منٹ لوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. میں انگلینڈ میں ہوتا تھا تو ایک دفعہ مجھے لے گیا تھے ایک ڈبیٹ کے اوپر، اور کہیں سے یہ بات چھڑ گئی کہ جی آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، لیکن قیامت سے آنے سے پہلے تو حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے علیہ السلام، تو آخری نبی کیسے ہوئے؟ تو پھر ڈبیٹ تھی، وہاں لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب وہ آئیں گے تو کیا وہ کوئی نئی رسالت لے کے آئیں گے؟ اور جب وہ آئیں گے تو آپ جو بھی مانتے ہیں کہ وہ آئیں گے، قیامت پہ مانتے ہیں، امام مہدی پہ مانتے ہیں، تو نماز وہ لیڈ کریں گے یا نبی کے نواسے لیڈ کریں گے؟ آگے کون ہوگا؟ پڑھائے گا کون؟
تو جب پڑھائیں گے وہاں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوئے ہوں گے تو نبوت تو واپس نہیں آئی نا, رسالت تو واپس نہیں آئی. تو یہ میں پھر سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, میں آپ لوگوں کو اس لیے آیا تھا, ایک تو کیونکہ میرا ایک روحانی رشتہ ہے پیر صاحب کے ساتھ ادھر کا, اور دوسرا کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ پوری دنیا اگر اسلام کو اگر وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے ذریعے, اور ہم سب بطور مسلمان اس پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس پہ ساتھ ساتھ وہ چلتے ہیں, ایک یہ موضوع ہوتا ہے اور پہلے سے بھی اور آگے بھی چلتا وہ ایک موضوع ہوگا کہ جی وہ تو ہم جیسے ہیں, آپ اور میں, آخری نبی بھی نہیں ہے, میں اور آپ تھے جیسے کہ ہم ہیں ویسے ہی ہیں. تو جو لوگ یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں ان سے پوچھیں کیا بی بی فاطمہ سلامت علیہا آپ کی بیٹی تھی؟ کیا امام حسن امام حسین آپ کی اولاد میں سے تھے؟ تو جب نہیں تھے تو ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ وہ ان کے والد تھے, وہ ان کی بیٹی تھی, تو اس کا مطلب ان کو رتبہ کئی آگے تھا. تو یہ دو پروپیگنڈا ہے جو لوگ کوشش کرتے ہیں, اور کیوں کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو گٹانے کے لیے. اور یہ ہرگز نہ آپ لوگوں کو, نہ میرا, نہ اس حکومت کو برداشت ہوگا. تو میں آپ لوگوں کو اس لیے آیا تھا بتانے کے لیے کہ حکومت آپ لوگوں کو ایک کندھا پہ کندھا کھڑی ہوئی ہے, آپ کے ساتھ ہے, اور اس پہ سب سے زیادہ آواز ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ اٹھاتے جائیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم کبھی بھی ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہم یہ پروپیگنڈا پھیلنے دیں, اور ہمارے ایمان کی بنیاد یہ اسلام کی بنیاد یہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہی غرض و غایت تھی, یہی مقصد تھا زلفی بخاری صاحب کی جو گفتگو ہے. گو کہ وقت بہت کم تھا لیکن کمپریہنسو گفتگو کی ہے, ہر چیز کو انہوں نے ٹچ کر دیا ہے. جو خطرات, جو خدشات عام لوگوں کو ہیں یا خواص کو ہیں, جس طبقہ فکر کے لوگوں کو حکومت وقت سے کوئی خدشات ہیں, بڑے واضح انداز میں انہوں نے اس کو پیغام دے دیا ہے کہ نہ صرف وہ عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت سے باخبر ہے, مسئلہ جانتے ہیں, مسئلہ سمجھتے ہیں, مسئلہ ہے کیا اس کو بھی یہ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور پہرے دار بن کر کھڑے. یہ ہمارے لیے باعث عز و شرف ہے. میں اب ملتمس ہو رہا ہوں آپ کے زوردار نعروں میں میرے حضور غریب نواز کی تصویر حضور نصیر ملت, تصویر حضور نصیر ملت, خوشبو حضور نصیر ملت. شمس کیا ابھی گفتگو ہو رہی تھی, میں لفظ سمیٹ رہا ہوں. شمس الملت پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی, جانشین حضور نصیر ملت. آپ کا ابھی خطاب ہونا ہے, لیکن سرپرائز یہ ہے کہ آپ کے خطاب کے بعد صدارتی خطبہ حضور نظام ملت کا ہونا ہے, اور صدارتی خطبہ کس کا ہونا ہے؟ جانشین حضور نصیر ملت کا ہونا ہے. اس درگاہ عالیہ مقدسہ غوثیہ مہریہ کے جو سجادہ نشین ہیں پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی, آپ کا صدارتی خطاب ابھی ہونا ہے. تو میں ملتمس ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں, زوردار نعروں سے استقبال کیجیے اپنے شیخ زادے کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حق نصیب, حق نصیب.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف با آواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف پر انعقاد پذیر ہونے والی یہ ختم نبوت کانفرنس ہر سال اسی تاریخ پر نہایت اہتمام کے ساتھ منعقد ہوتی چلی آ رہی ہے. اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ذاتی نمود و نمائش یا ذاتی تشہیر ہرگز نہیں، بلکہ اس کی غرض و غایت عقیدہ ختم نبوت جیسے اساسی عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ اس حوالے سے جو کام ہمارے علماء متاخرین نے ماضی میں کیا ہے اس کام کا اعادہ کیا جا سکے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت گولڑوی علیہ رحمت کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے. اس لیے کہ قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی کا خلاصہ ہی تحفظ عقیدہ ختم نبوت رہا، اور اس دور کے تمام مکاتب فکر کے قداور علماء اس بات پر یک زبان تھے کہ مرزائیت اور قادیانیت کے خلاف محاذ پر بحیثیت سپہ سالار کے اگر کسی عالم دین یا شیخ طریقت نے کوئی نمایاں خدمت سر انجام دی ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی کی ذات بابرکات ہے. اگر حضرت اعلیٰ گولڑوی قادیانیت کی تردید کا از خود بھی ارادہ فرما لیتے تو بحیثیت مسلمان یہ ان کا فرض تھا، چونکہ اس دور میں اس عقیدے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کئی دیگر علماء بھی برسر پیکار تھے، لیکن نگاہ نبوت نے اس مسئلے کی حساسیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس شخصیت کا انتخاب کیا اس شخصیت کا نام نامی اسم گرامی پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے. کیا آپ بات کی تائید کرتے ہیں؟ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کام کو اس وقت صحیح معنوں میں سر انجام دینے والی شخصیت صرف اور صرف پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی کی تھی. اس حوالے سے ان کو مامور من الرسول بھی کہا جاتا ہے. آپ کی کتابیں ہدیت الرسول، شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی اس موضوع پر حرف آخر کا درجہ رکھتی ہیں. ان کتابوں کا اسلوب اگر ملاحظہ فرمائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس موضوع پر قلم اٹھاتے وقت حضور کی محبت میں سرشار ایک صوفی کس انداز میں اپنے مد مقابل کو دلائل و براہین سے سرنگو کرتا ہے. ان کتابوں میں کسی جگہ پر بھی آپ نے متنبی قادیان کے خلاف کوئی بازاری یا غیر معیاری لفظ نہیں بولا، بلکہ یہ زبان تو متنبی قادیان کی تھی، جبکہ آپ نے اپنی جلالت علمی کے ساتھ اس کا رد بلیغ فرمایا. آپ سب مہمان گرامی اور علماء و مشائخ کی خدمت میں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، اور انجمن مہریہ نصیریہ کہ انتھک محنتوں کاوشوں کا نتیجہ آج ہم ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں.
ماشاءاللہ پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں، تمام اضلاع میں، تمام تحصیلوں میں انجمن جتنی متحرک رہی ہے، دیکھ کر خوشی ہوئی اور ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اہل سنت کے اکابرین کو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس وقت اہل سنت انتہائی انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت اگر کوئی ہے تو وہ اہل سنت کا اتحاد ہے اور بین المذاہب ہم آہنگی ہے۔ اس روئے زمین کے جس خطے میں بھی کوئی مسلمان رہائش رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دین اسلام کے سنہری اور پرامن اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اس خطے کے قوانین کا احترام کرے، اپنے آپ کو تحریک ختم نبوت کا سپاہی سمجھے۔ تحمل اور برداشت اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، جبکہ اسلام کسی بھی مسئلے میں کسی بھی قسم کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ آج کے اس دور میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جہاں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمارے اکابرین نے جو دلائل اور براہین کے انبار لگائے ہیں، وہ ایمانی ورثہ نسل در نسل ہم تک پہنچ چکا ہے۔ وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا بھی کریں۔ اس سلسلے میں اپنی کاوشوں کو ذاتی شہرت و مقبولیت یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے گریز کریں۔ عقیدہ ختم نبوت کے کتاب و سنت میں موجود دلائل کی روشنی میں اس نیاز مند کا یہ شعر قبول فرمائیں۔ باب تنزیل ہوا بند پے سرور دین، باب تنزیل ہوا بند پے سرور دین، دی مکمل ہوا ساحل پہ سفینہ آیا، دی مکمل ہوا ساحل پہ سفینہ آیا۔ ہاں جی، باب تنزیل ہوا بند پے سرور دین، دی مکمل ہوا ساحل پہ سفینہ آیا۔ اور اعلی حضرت گولڑوی کی کتب سے بطور خلاصہ عقائد اہل سنت ملاحظہ کریں کہ توحید، پہلا نمبر، توحید خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کی جڑ ہے، اساس ہے۔ آپ ساتھ تائید بھی کرتے رہیں۔ اہل بیت اطہار کی مودت و الفت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ہم تمام صحابہ کی عزت کے، عظمت کے، تعظیم کے، تکریم کے قائل ہیں۔ ہاتھ بلند کر کے اس تائید کا دیں۔ اور ہمارے پیارے وطن پاکستان کی جڑ کلمہ طیبہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس ملک کی بنیاد میں ہمارے اسلاف کی جد و جہد موجود ہے، اور یہ خانقاہ ہر سیاست سے بالا تر ہے۔ ہم اسی سیاست کے قائل ہیں جو ملکی سالمیت، استحکام پاکستان کے اصولوں پر ہو، نظام مصطفیٰ اس ملک کی منزل اور مقدر ہو۔ ہم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کو ہر سیاسی سے اور ہر سیاست سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا ہر مسلمان، چاہے عام شہری ہو یا اعلیٰ منصب پر فائز ہو، سب عقیدہ ختم نبوت کے محافظ ہیں۔ جو شخص عظمت صحابہ، تعظیم صحابہ کا منکر ہے، وہ مذہبی آوارہ گرد ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت و مودت ہر مسلمان کے ایمان کی جان ہے۔ بغض آل محمد جہنم کا راستہ ہی نہیں بلکہ دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی ہے۔ مسلک اہل سنت، سنی، حنفی
اور صوفیاء کی پذیرائی اعتدال کی وجہ سے مقبول ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر غیور کون ہے اور اہل بیت سے زیادہ صابر کون ہے؟ یہ آج جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں، یہ جو آج زبانیں تائید کر رہی ہیں، یہ روز محشر ثبوت دیں گی کہ ہم نے صاحبان رسالت کے سائے میں ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے، اور شافع امت نے اسی مقصد کے لیے ہماری شفاعت بھی کر دینی ہے انشاءاللہ العزیز۔ انسانیت کے دائرے میں رہ کر نفرت کی بجائے محبتوں کے چراغ روشن کریں۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اور آخر میں ذوق سے میری اپنی ربائی ہے، بارگاہ غوثیت میں ذوق سے سماعت فرمائیں۔ بغداد کا آفتاب عبد القادر، بغداد کا آفتاب عبد القادر، سبتین کا ماہتاب عبد القادر، سبتین کا ماہتاب عبد القادر، اقطاب جہاں آتے ہیں سائل بن کر، اقطاب جہاں آتے ہیں سائل بن کر، دربار گاہے جناب عبد القادر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب۔ یار یہ موقع ہے اس نعرے کا، یہ موقع ہے، یہ موقع ہے۔ اب اگلا منظر بھی آپ نے بھی دیکھنا ہے، تو درمیان میں یہ منظر ہے، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب۔ صدارتی خطبہ پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا۔ پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ان نعتیہ اشعار کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے بعد حاضرین دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب تحفظ ختم نبوت کے نام نامی سے موسوم ہے۔ کچھ سالوں سے یہ کانفرنس اس دربار گوہر بار میں انعقاد پذیر ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ہر چند کہ اس سال کووڈ 19 کی وجہ سے
میرے کچھ کرم فرماؤں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ اس سال آپ اس تقریب کو ملتوی کر دیں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس ملک میں اگر کووڈ-19 کے خطرات اتنے ہیں اور اگر اتنے کووڈ-19 کے خطرات کا سامنا یہ قوم کر رہی ہے تو یہ قوم یہ بھی تو دیکھ رہی ہے کہ مختلف سیاسی جلسے بڑے زور و شور سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور اگر سیاسی جلسے اس ملک میں ہو سکتے ہیں اور ان سیاسی جلسوں میں ان سیاستدانوں کو یا ان کے سیاسی کارکنوں کو کووڈ-19 کا کوئی خطرہ نہیں، تو اس دربار گوہر بار میں ختم نبوت کانفرنس کیوں نہیں ہو سکتی؟ الحمدللہ میں نے جب اس پہ غور کیا تو شرح صدر سے مجھے یہ چیز سامنے میرے آئی کہ میں اس حوالے سے کسی کے مشورے پر عمل پیرا ہونے کی بجائے حسب معمول سابق اس کانفرنس کو کرنے کا عزم کروں، اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کووڈ-19 کے خطرات جہاں درپیش ہیں وہاں آپ اسی ذوق و شوق کے ساتھ، اسی ایک کیفیت کے ساتھ اس وقت اس دربار گوہر بار میں حاضر ہیں، بلکہ جہاں مجھے اپنے وہاں نہ ہونے کا قلق ہے کہ میں آپ کے درمیان نہیں، جہاں مجھے اس بات کا قلق ہے وہاں اس بات کی خوشی بھی ہے کہ آپ کی کیفیت میں، آپ کی ایک اس سرشاری میں، آپ کے ذوق و شوق میں کوئی کمی نہیں۔ الحمدللہ آپ کا وہی ذوق ہے، وہی شوق ہے، اور جس شخصیت کی بارگاہ میں اور جس شخصیت کے سامنے، جس شخصیت کے دربار میں آپ حاضر ہیں اور جس شخصیت کی عقیدت لیے آپ حاضر ہیں اور اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حاضر ہیں، وہ شخصیت آپ کے درمیان آج بھی وہی ہے۔ میرا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ جسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں وہ شخصیت آج بھی ادھر جلوہ افروز ہے۔ لہٰذا میرا پیغام اس حوالے سے جو ہے وہ میں پہنچانا چاہوں گا کہ آپ یہاں سے جس وقت جائیں تو آپ یہ پیغام لے کے جائیں کہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولراشی پر انعقاد پذیر تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے ہم یہ چیز لے کے آئے ہیں۔ ایک تو چیز آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ عقیدہ تمام اسلامی عقائد میں جان کی حیثیت رکھتا ہے، یہ عقیدہ جان کی حیثیت رکھتا ہے یا یہ عقیدہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر یہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اور اگر یہ اس میں کچھ خلل آ گیا تو سب کچھ غلط ہو گیا۔ اس لیے آپ اس عقیدے کے حوالے سے بالکل کسی موڑ پہ، زندگی کے کسی میدان میں، کسی موڑ پر، کسی سے بھی کسی صورت کوئی سودا نہ کریں۔ اس عقیدے کی حفاظت صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین اور عام مسلمان نے اپنے اپنے دور میں جہاں کی ہے وہاں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس عقیدے کی حفاظت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہیں۔ اور اس عقیدے کے حوالے سے ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو اس ملک میں سیاست کر رہی ہیں انہیں بھی ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ وہ بھی اپنے سیاسی منشور میں اس چیز کو شامل کریں کہ جو بھی سیاسی جماعت اس ملک میں آئے برسر اقتدار، اس کے منشور میں یہ چیز ہو اور وہ اس چیز کی یقین دہانی کرائے عوام کو اور قوم کو کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کریں گے، ہماری حکومت اس عقیدے کی حفاظت کرے گی، اور کسی صورت بھی منکرین ختم نبوت کے کسی ایجنڈے پر ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ جو جماعت آپ کو یہ یقین دہانی کرائے بے شک آپ کی ووٹیں اس جماعت کو پڑھنی چاہیے،
یہ پیغام ان سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میرا اپنا ذہن کہ اب انجمن مہریہ نصیریہ کے پلیٹ فارم سے ہم مختلف جگہوں میں مختلف ضلعوں میں ایسے مدرسوں کا قیام کریں گے کہ جن مدرسوں میں درس نظامی تو پڑھائی جائے گی انشاءاللہ، لیکن ایک علیحدہ مضمون ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہوگا کہ جس پہ مکمل طور پہ تیاری کروائی جائے گی کہ جو طلباء وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ابتدا ہی سے اس موضوع کے حوالے سے ان کے پاس کم از کم اتنے دلائل راہیم ہوں کہ اگر منکرین ختم نبوت کے سامنے کوئی دلیل پیش کرنی پڑے تو انہیں 8 سال کا انتظار یا 8 سال کی کاوشوں کے بعد جواب نہ دینا پڑے، ابتدا ہی میں ان کے پاس اتنا مواد ہو کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کے سامنے وہ براہین اور وہ دلائل پیش کر سکیں. اس حوالے سے ایک اور چیز بھی کہ علماء اور مشائخ سے بھی میں رابطے میں ہوں اور یہاں سے بھی میں نے ان سے رابطے کیے ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا پینل بنایا جائے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہ ہو، کیونکہ یہ وہ محاذ ہے کہ جس محاذ پر کوئی اہل حدیث پیچھے نہیں رہ سکتا، کوئی سلفی پیچھے نہیں رہ سکتا، دیوبندی پیچھے نہیں رہ سکتا، بریلوی پیچھے نہیں رہ سکتا، کوئی اہل تشیع میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ محاذ سب کا مشترکہ محاذ ہے. اور اس محاذ پر ہم نے شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہونا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس محاذ پر منکرین ختم نبوت کے دلائل کا رد کرنا ہے. اور اس حوالے سے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر چند کہ میرے جد اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خود تاجدار مدینہ نے اس کام کی قیادت سونپی. اور جب 1890 میں آپ حج کے لیے تشریف لے کے گئے تو اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ نے ایک کشف کے ذریعے جب آگاہ ہوئے تو انہیں مطلع فرمایا کہ آپ یہاں رکنے کا ارادہ نہ رکھیں بلکہ آپ واپس تشریف لے کے جائیں، آپ یہاں رکے نہ، کیونکہ آپ کی ذات سے ایک فتنے کا سد باب ہے. تو جس وقت حاجی صاحب انہیں یہ حضرت اعلیٰ کی خدمت میں یہ تجویز پیش فرما رہے تھے تو اس وقت اس فتنے نے بر صغیر میں سر اٹھانا شروع کر دیا تھا اور تقریباً 9-10 سال کے عرصے میں یہ فتنہ بھرپور انداز میں امت مسلمہ کے سامنے آیا. لیکن اس وقت جہاں آپ نے قلمی جہاد فرمایا وہاں آپ نے خانقاہ سے نکل کر لاہور تشریف لے کے گئے اور لاہور میں بھی اسے دعوت دی، اسے بلایا کہ آؤ میرے سامنے جو بات ہے دلائل کی روشنی میں کرتے ہیں. لیکن ختم نبوت کے محاذ پر اتنی تعداد علماء کی، مشائخ کی اور اتنے انداز میں وہاں حاضری دیکھ کر جھوٹے متنبی نے کہاں آنا تھا، نہ اس نے آنا تھا نہ وہ آیا. لیکن اس موقع کی یاد آج بھی ہم منا رہے ہیں. اس موقع پہ جو بھی علماء مشائخ حضور کے حضرت اعلیٰ کے معاونین و ناصرین میں تھے آج بھی ان مشائخ سے، ان علماء کی اولادوں سے، ان مشائخ کی اولادوں سے میں رابطے میں ہوں. اور الحمدللہ مسلکی اعتبار سے بھی ہر مسلک پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی اس خدمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. ہر خانقاہ کا صوفی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خانقاہوں میں سے اگر کسی صوفی نے عملی میدان میں قدم بڑھایا اس شخصیت کا نام پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی ہے. اور الحمدللہ سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ قادریہ ہو، ان کے تمام مشائخ حضرت اعلیٰ پر فخر کرتے ہیں اور حضرت اعلیٰ کو اس حوالے سے بطور حجت پیش کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ ہر لحاظ سے عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر لحاظ سے تیار رہیں. اور یہ کانفرنس اس سال بھی جو ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی انشاءاللہ، میں اس کانفرنس کے ذریعے آپ تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور ایوان اقتدار تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کوئی صوفی، کوئی خانقاہ، کوئی عالم دین، کوئی مدرسہ، کوئی طالب علم، کوئی عامی
کوئی عام مسلمان اس مسئلے میں آپ کے سامنے کسی جگہ بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہوگا. ہمیشہ اس ملک میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو بھی تحریک چلائی گئی اسے انتہائی پذیرائی ملی، بلکہ اس ختم نبوت کی تحریک کے صدقے میں لوگوں کو عزتیں ملی، اور آئندہ بھی اس نام پر ہمیں عزتیں ملیں گی. ہماری عزتیں حضور کی عزت پر قربان. ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمارا اپنا جو کچھ بھی ہے ہم اپنے تاجدار مدینہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ہماری عزتیں، ہماری اولادیں، ہمارا نام و نمود جو کچھ بھی ہے آپ کے قدموں پہ قربان. لیکن ہم کسی موقع پہ اس تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. ہم اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اس محاذ پہ یک جان ہیں. اور آخر میں ایک چیز آپ کو میں یہ اعادتاً آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ آپ جب اب اپنے واپس اپنے گھروں میں جائیں تو آپ یہ پیغام بالخصوص گورنر شریف کے تعلق والوں میں، گورنر شریف کے متعلقین تک یہ پیغام پہنچائیں کہ انجمن مہریہ نصیریہ کا ایک پورا منظم شیڈیول بن چکا ہے. ایک اس شیڈیول کے مطابق، ایک پالیسی کے مطابق ہم عملی طور پہ اب مدرسوں کا افتتاح کریں گے. میں واپس آ کر انشاءاللہ تعالی ہر ضلع میں مرکزی مدرسے کا افتتاح کروں گا، اور اس مرکزی مدرسے میں آپ اپنے بچوں کو بھجوائیں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تعلیم جہاں دنیاوی کامیابی ہے وہاں سب سے بڑھ کے اخروی کامیابی ہے. لیکن آپ نے صحیح پوری تندہی سے ان مدارس میں اپنے بچوں کو بھجوانا ہے. انشاءاللہ تعالی میں واپس آ کر اس کام کا آغاز کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی دعا، حضور نبی علیہ السلام کی نظر رحمت کے سائے میں ہمیں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس سرد موسم میں بھی دور دراز سے تشریف لا کر مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا. مظفر آباد سے قافلے پہنچے، پنجاب سے رحیم یار خان سے قافلے پہنچے، پشاور سے قافلے پہنچے، مختلف جگہوں سے قافلے پہنچے، اور انجمن مہریہ نصیریہ کے کارکنوں نے انتہائی کاوش سے اس محفل کو، اس تقریب کو کامیاب بنایا. اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور اب آخر میں 3 مرتبہ نعرہ لگاؤں گا، آپ نے اس کا بھرپور انداز میں جواب دینا ہے. بھرپور انداز میں، پورے جوش و خروش سے آپ نے اس کا جواب دینا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آذان مغرب ہوتی ہے، آذان مغرب کے بعد نماز، نماز کے بعد علماء اور مشائخ مزار شریف پر جائیں گے، اور نماز کے بعد گل پاشی ہوگی، اور گل پاشی کے بعد دعا، دعا کے بعد سب کو اجازت ہے لنگر کے لیے. آپ سب حضرات تشریف لے جا سکتے ہیں. صف بندی کر لیں، سارے دوست صف بندی کر لیں.